یہود، منافقین اور مشرکین، غرض سارے ہی دشمنان اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق یعنی اسلحے، لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز اور بہرمند ہے۔ ان دشمنان اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ اسی طرح یہ دشمنان اسلام 4-5 سال تک برسرے پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینے ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے، اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈال دی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے، اس لیے جب نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی علیہ السلام کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں 2 کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیسے درست ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث اور تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوح مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوک پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا: اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک دائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی علیہ السلام یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ جب غزوہ بنی مستلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد سے ہی دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 مواقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب اور انتشار مچایا اور نبی علیہ السلام کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کچھ تفصیلات یوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی پر قیام فرما تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر جوہنی سے اس کی دھکم پیل ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا: یا معشر الانصار، انصار کے لوگوں، مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز دی: یا معشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا: میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے،
इसे छोड़ दो, ये बदबूदार है। इस वाक़े की खबर अब्दुल्ला बिन उबई को हुई तो वो गुस्से से भड़क उठा और बोला, क्या उन लोगों ने ऐसी हरकत की है? ये हमारे इलाके में आकर अब हमारे ही हरीफ और मद्दे मुकाबिल हो गए हैं। खुदा की कसम, हमारी और उनकी हालत पर तो वही मिसल सादिक आती है जो पहलों ने कही है कि अपने कुत्ते को पाल पोस कर मोटा ताज़ा करो ताकि वो तुम्ही को फाड़ खाए। सुनो, खुदा की कसम, अगर हम मदीना वापस हुए तो हम में से मौजज़ तरीन आदमी जलील तरीन आदमी को निकाल बाहर करेगा। फिर हाजरीन की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। तुमने उन्हें अपने शहर में उतारा और अपने अमवाल बांट कर दिए। देखो, तुम्हारे हाथों में जो कुछ है, अगर उसे देना बंद कर दो तो ये तुम्हारा शहर छोड़कर कहीं और चलते बनेंगे। उस वक्त मजलिस में एक नौजवान सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम भी मौजूद थे। उन्होंने आकर अपने चचा को पूरी बात कह सुनाई। उनके चचा ने रसूल अल्लाह को इत्तला दी। उस वक्त हजरत उमर भी मौजूद थे। बोले, हुजूर, अब्बाद बिन बिश्र से कहिए कि उसे कत्ल कर दें। आपने फरमाया, उमर, ये कैसे मुनासिब रहेगा कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कर रहा है। नहीं, बल्कि तुम कूच का ऐलान कर दो। ये ऐसा वक्त था जिसमें आप अलैहिस्सलाम कूच नहीं फरमाया करते थे। लोग चल पड़े तो हजरत उसैद बिन हुदैर हाजिर खिदमत हुए और सलाम करके अर्ज किया कि आज आपने बेवक्त कूच फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारे साहिब यानी इब्ने उबई ने जो कुछ कहा है तुम्हें उसकी खबर नहीं हुई? उन्होंने दरियाफ्त किया कि उसने क्या कहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका ख्याल है कि अगर वो मदीना वापस हुआ तो मौजज़ तरीन आदमी जलील तरीन आदमी को मदीने से निकाल बाहर करेगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अगर चाहें तो उसे मदीने से निकाल बाहर करें। खुदा की कसम, वो जलील है और आप बाइज्जत हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उसके साथ नरमी बरतिए, क्योंकि बखुदा अल्लाह ताला आपको हमारे पास उस वक्त ले आया जब उसकी कौम उसकी ताजपोशी के लिए मूंगों का ताज तैयार कर रही थी। इसलिए अब वो समझता है कि आपने उससे उसकी बादशाहत छीन ली है। फिर आप शाम तक पूरा दिन और सुबह तक पूरी रात चलते रहे, बल्कि अगले दिन के इब्तिदाई औकात में इतनी देर तक सफर जारी रखा कि धूप से तकलीफ होने लगी। उसके बाद उतर कर पड़ाव डाला गया तो लोग जमीन पर जिस्म रखते ही बेखबर हो गए। आप अलैहिस्सलाम का मकसद भी यही था कि लोगों को सुकून से बैठ कर गप करने का मौका न मिले। उधर अब्दुल्ला बिन उबई को जब पता चला कि ज़ैद बिन अरकम ने भांडा फोड़ दिया है तो वो रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अल्लाह की कसम खाकर कहने लगा कि उसने जो बात आपको बताई है वो बात मैंने नहीं कही है और न उसे ज़बान पर लाया हूँ। उस वक्त वहाँ अंसार के जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी कहा, या रसूल अल्लाह, अभी वो लड़का है, मुमकिन है उसे वहम हो गया हो और उस शख्स ने जो कुछ कहा था उसे ठीक ठीक याद न रख सका हो, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इब्ने उबई की बात सच मान ली। हजरत ज़ैद का बयान है कि इस पर मुझे ऐसा गम लाहक हुआ कि वैसे गम से मैं कभी दो चार नहीं हुआ था। मैं सदमे से अपने घर में बैठ रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकीन नाजिल फरमाई जिसमें दोनों बातें मज़कूर हैं। इरशाद बारी ताला है, ये मुनाफिकीन वही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल अल्लाह के पास हैं उन पर खर्च न करो यहाँ तक कि वो चलते बने। फिर इरशाद हुआ, ये मुनाफिकीन कहते हैं कि अगर हम मदीने वापस हुए तो इससे इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। हजरत ज़ैद कहते हैं कि इसके बाद रसूल अल्लाह ने मुझे बुलवाया और ये आयतें पढ़कर सुनाई। फिर फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी तस्दीक कर दी। उस मुनाफिक के साहबजादे जिनका नाम अब्दुल्ला ही था, उसके बिल्कुल बरक्स निहायत नेक तैनत इंसान थे। उन्होंने अपने बाप से बरात इख्तियार कर ली और मदीने के दरवाजे पर तलवार सौंत कर खड़े हो गए। जब उनका बाप अब्दुल्ला बिन उबई वहां पहुंचा तो उससे बोले, खुदा की कसम, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ तक कि रसूल अल्लाह इजाजत देते, क्योंकि हुजूर अजीज हैं और आप जलील हैं। उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए तो आपने उसको मदीने में दाखिल होने की इजाजत दी और तब साहबजादे ने बाप का रास्ता छोड़ा। अब्दुल्ला बिन उबई के उन्हीं साहबजादे हजरत अब्दुल्ला ने आपसे ये भी अर्ज की थी कि ए अल्लाह के रसूल, आप उसे कत्ल करने का इरादा रखते हो तो मुझे फरमाइए, खुदा की कसम मैं उस कसर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। इस गज़वे का दूसरा अहम वाक़या इफ्क का वाक़या है। इस वाक़े का माहासिल ये है कि रसूल अल्लाह का दस्तूर था कि सफ़र में जाते हुए अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुरानदाजी फरमाते, जिसका कुर्रा निकला था उसे हमराह ले जाते। इस गज़वे में कुर्रा हज़रत आयशा के नाम निकला और आप अलैहिस्सलाम उन्हें साथ ले गए। गज़वे से वापसी में एक जगह पड़ाव डाला गया। हज़रत आयशा अपनी हाजत के लिए गईं और अपनी बहन का हार जिसे आरियतन ले गई थी खो बैठी। एहसास होते ही फौरन उस जगह वापस गईं जहां हार गायब हुआ था। इसी दौरान वो लोग आए जो कजावा ऊंट पर लादा करते थे।
انہوں نے سمجھا آپ اس کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اونٹ پر لاد دیا اور کچاوے کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعمر تھی، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز کئی آدمیوں نے مل کر اسے اٹھایا تھا، اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کی بیوی۔ وہ پچھلی رات کو چلا رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے ان للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان نے ان للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہا کو عیاں اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینے آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ پر، جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھاک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں، اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسوں کی چھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بات کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ علیہ السلام کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے،
اس لیے اب میں اگر یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات نہ سمجھ پائیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام سے نزول وحی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقعہ افک سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبے اور قلق اور اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔